جیسے ہی خطیب صاحب نے ختم کیا گونج پڑ جائے. اور یہ گناہگار پنجابی میں اس کو اکثر اس طرح کہا کرتا ہے کہ آپ جتنا گڑ ڈالیں گے نا اتنا ہی میٹھا ہوگا. تو یہ تو پہلے بہت زیادہ میٹھا ہے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. بہت میٹھا ہے. بس آپ تھوڑا سا کبھی توجہ کا میٹھا ڈال دیا کریں تو پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. کیونکہ اکثر و بیشتر ہم اسی طرح پڑھتے ہیں کہ ہمارا پڑھنا بس ادھر تک ہی رہ جاتا ہے, ہم اس کو خود ہی نیچے نہیں آنے دیتے. آپ کبھی اس کو تھوڑا سا نیچے آنے دیں نا دل تک, پھر دیکھو حضرت ہوتا کیا ہے. ہم خود نہیں آنے دیتے. مثلا پڑھتے ہوئے توجہ نہیں, پڑھتے ہوئے بے یقینی ہے. کوئی حضرت وہ دائیں بائیں دیکھ کے پڑھ رہا ہے, کوئی چھت دیکھ کے پڑھ رہا ہے, کوئی خارج کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے. ہم خود نہیں اس کو نیچے آنے دیتے. اب تھوڑی سی کبھی توجہ کریں نا پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور میرے محبوب سن رہے ہیں, اس کو آنے تو دینا دل تک. تو بات تو تب بھی بننی ہے کہ جب دل نے پڑھنا زبان کے ساتھ ہے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. لیکن ہم دل تک خود نہیں آنے دیتے. کوئی اتنا یہ زبان اور یہ دل میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے حضرت. یہ دیکھیں نا, یہ دل ہے اور یہ کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے دونوں میں. ایک گٹ کا فاصلہ دونوں. اب تھوڑی سی توجہ کریں تو یہ گٹ کا فاصلہ حضرت ختم ہو جائے گا حضرت. اور زبان اور دل جب اکٹھے ہو کے دونوں پڑھیں گے نا تو پھر بات ہی اس لیے اس کو آنے دیا کریں نیچے حضرت. 2 بار پڑھنا ہوتا ہے, میں آپ سے گزارش کروں گا, لیکن 2 بار پڑھا کرو حضرت. کوئی ادھر ادھر ایسے ویسے نہیں, ساری کی ساری توجہ ان کی جانب. اب دیکھو نا حضرت, آج ہم پڑھنے سے بھاگتے ہیں, کتراتے ہیں. یہ پتہ نہیں کیا مائنڈ میں ہوتا ہے حضرت. لیکن کبھی کیا دور تھا کہ لوگ فخر کیا کرتے تھے کہ آج میں نے ان کا نام لیا حضرت. یعنی کرم آج بالائے بام. آج کسی کو زمینوں پہ فخر ہے, کسی کو ٹریکٹروں پہ ٹرالیوں پہ فخر ہے. حالانکہ یہ فخر کرنے والی چیزیں نہیں ہیں. ان کا تو حساب دینا آگے جا کے. جتنی ٹرالیاں ہوتی ہیں نہیں ہونا صاحب ہوتا ہے. جتنے مربع زیادہ ہیں, جتنے قلعے زیادہ ہیں, جتنے ڈنگر بچے زیادہ ہوئے, یہ تو فخر کرنے والی چیز ہی نہیں ہے. یہ تو ڈرنا چاہیے کہ بھائی میں نے کیسے جواب دینا ہے. میں نے اس کا فخر اس پہ حضرت. آج میں نے مجھے اللہ کا نام لینے کی توفیق ہوگی حضرت. ہم میں نا یہ احادیث میں ملتا ہے کہ زمین کا وہ حصہ, زمین کا وہ ٹکڑا, زمین کا وہ حصہ جس پہ کوئی بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرے, وہ جو دوسرا زمین کا حصہ ہے وہ اسے مبارک دیتا, کہتا ہے مبارک ہو تیرے تیاری کسی نے رابطہ نہ لیا ہے. وہ پہاڑ حضرت جس پہ کوئی اللہ کا ذکر کرے, اس پہاڑ کو دوسرے پہاڑ مبارک دیتے ہیں. تجھ پہ مبارک ہو, تجھ پہ اللہ کا ذکر کیا گیا. میں کہتا ہوں جس زمین پہ اللہ کا ذکر کیا جائے اسے مبارک دیتے ہیں, جس پہاڑ پہ اللہ کا ذکر کیا جائے اسے مبارکیں ملتی ہیں. تو جو خود ذکر کرتا ہے پھر اس کا عالم کیا ہوتا ہوگا حضرت جی. اس لیے کر لو یار, اس لیے کر لو. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے. تو وہ کہا کرتے تھے آج تو کرم ہی ہو گیا ہے, آج ان کا نام آیا میری زبان پہ. اس لیے بھائی جب موقع ملے اس موقع سے بھرپور فائدہ. اور میں حضرت حالات, میں اب میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ جو حالات ہیں میں آپ کو کیسے واضح کروں. کل حضرت ایک ملک کی اخبار کی بڑی سرخی پہ لکھا تھا پاکستان برائے فروخت. یہ آپ خواب و خیالوں میں ہیں کہ جی او ہو باہر تو یہ حالات چل رہے ہیں کہ وہ اخباروں میں چل رہا ہے پاکستان برائے فروخت. کیونکہ اب اور تو بیچنے کو راہ کچھ نہیں, سب کچھ بیچ چکے ہیں. سڑکیں گروی ہیں, ادارے گروی ہیں, ایئرپورٹ گروی ہیں, پوری کی پوری قوم قرضے میں ڈوبی ہوئی ہے. لیکن قوم کو کوئی خیال ہی نہیں ہے کیسے نکلنا ہے اس گرداب سے, کیسے نکلنا ہے اس ٹوئے سے, کیسے نکلنا ہے حضرت اس سے. قوم کو کوئی خیال نہیں حضرت. ہاں جی,
آپ مجھ پہ کیچڑ پھینک رہے ہیں، میں آپ پہ کیچڑ پھینک رہا ہوں حضرت جی، لیکن نکلنا کیسے ہے اس جانب قوم کی قطعاً کوئی توجہ نہیں ہے حضرت جی۔ اور یاد رکھو حضرت اب بیچنے کے لیے کچھ نہیں بچا، اب بیچنے کے لیے ایک ہی شہر رہ گئی جس پہ ہم کبھی فخر کیا کرتے تھے، ہم وہ طاقت ہیں حضرت، اب وہ بکنا ہے اگر بکا تو حضرت جی، باقی کیا بیچو گے اب حضرت، سارے تو مقروض بیٹھے ہوئے ہیں حضرت جی۔ کون ایسا ہے جس کا ہم نے قرضہ نہیں دینا ہے حضرت؟ تو نکلیں گے کیسے حضرت جی، اور پھنس کیسے گئے حضرت؟ قرآن سے پوچھیں حضرت، وہ آپ کو جواب دے گا پھنسے کیوں اور نکلو گے کیسے؟ قرآن سے پوچھتے کوئی ٹی وی لگا کے بیٹھے ہو گھنٹہ گھنٹہ حضرت، ان اینکروں کو سن رہے ہو جنہوں نے 2-2 لاکھ پروگرام کرنے کے لیے رکھے ہیں حضرت، وہ تمہیں کیوں سچی بات بتائیں گے حضرت؟ وہ تو پہلے سب کچھ پلانٹڈ ہوتا ہے، میں تینوں گالاں کڑھنیاں نے، میں تیرے تے پانی روڑنا ہے تاکہ ریٹنگ اوپر جائے حضرت، یہ قوم جو پھدو قوم ہے یہ قوم اور پھدو بن جائے۔ قرآن سے پوچھو بھائی، تمہیں کس نے کہا تھا کہ تمہیں اینکر نکالیں گے حضرت، یا تمہیں ٹی وی چینل نکالیں گے حضرت؟ یہ تو قرآن ہے جس کی شان ہے طبیان لکل شیء حضرت، یہ تو قرآن ہے جس کی شان ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین حضرت۔ تمہیں کس نے کہہ دیا تھا کہ تمہیں اینکر نکالیں گے یا تمہیں لیڈر؟ جب بھی نکلو گے حضرت تب بھی نکلو گے جب ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور ایک ہاتھ میں محبوب کی سنت ہوگی حضرت، ویسے نہیں نکل سکو، پھنسے رہو گے حضرت۔ اور مزید ہم اس دل میں پھنس چکے ہیں حضرت جی، جتنا زور مارو گے پٹا اتنا دل میں جاؤ گے، اگر نکلنا ہے تو قرآن و سنت حضرت جی۔ اور پہلی بات چلو قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ پھنسے کیوں حضرت اس میں، اس دلدل میں، اس ٹوئے میں، اس ٹبے میں ہم کیسے گر گئے، کیا وجہ بنی حضرت؟ جی تو اگر کبھی قرآن سے پوچھیں تو قرآن آپ کو اس کا پہلا جواب یہ دیتا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ آپ کی اور میری حضرت جی ادھر سے تنگ نہیں ہوئی، آپ کی اور میری ادھر سے تنگ ہوئی ہے حضرت، آپ کی اور میری ادھر سے اتھو تنگ ہوئی ہے حضرت۔ اور یاد رکھنا حضرت جی جی اتھو تنگ ہوئے فتھلوں کھول کوئی نہیں جے سکتا ہے حضرت۔ میں ہر جگہ جا کے کہتا ہوں حضرت جی، مجھے بھائی نون لیگ پی ٹی آئی ہم نہیں جمیلوں شمیلوں میں پڑھتے کوئی، نہ کسی سے پیار نہ کسی سے بیر حضرت، میرا آپ سے ایک ہی رشتہ ہے اور وہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت۔ میں آپ کو پی ٹی آئی یا نون لیگ کی نظروں سے کبھی نہیں دیکھتا، نہ میں آپ کو دیکھوں گا حضرت جی، مجھے انہوں نے معلم بنایا ہے، میری ڈیوٹی لگی ہے خود بھی سیدھے راستے پہ رہنا اور نبی پاک کی امت کو بھی سیدھے راستے کی دعوت دینا۔ ہم بھائی ان جمیلوں میں نہیں پڑھتے، ہم ان جمیلوں میں پڑھیں گے تو کام کیسے کریں گے حضرت؟ میں کسی کو جو بڑی بات چلی حضرت کبھی جی وہ کڈ لے گا وہ نکال لے گا حضرت جی، میں کسی پہ میں ایک آپ کو حقیقت بتانے لگا ہوں، بڑی دیر جی وہ ماہر معاشیات ہے، وہ فلاں یونیورسٹی کا پڑھا ہے جی، وہ اسد عمر نکال لے گا۔ میں کہتا ہوں حضرت جی اسد عمر چھوڑ کے کوئی سوپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ، کوئی ڈبل کو ٹرپل کو اسد عمر اٹھا کے لے آؤ اور لے آؤ حضرت، نہیں نکال سکے گا، نہیں نکالے گا۔ اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی حضرت جی سوپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ، نہیں نکال سکے گا حضرت جی۔ کوئی کیمبرج کا پڑھا لے آؤ، کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لے آؤ، نہیں نکال سکے گا۔ وہ جس کا اللہ بند کر دے اسد عمر اور اسحاق ڈار کیسے کھولیں گے حضرت؟ جس کا اللہ بند کر دے وہ کیسے کھولیں گے حضرت؟ اور وہ قرآن میں کہہ رہا ہے جب یہ حالات ہو جائیں کہ تمہاری زبانیں میرے ذکر کے لیے حرکت میں نہ آئیں، جب یہ حالات ہو جائیں کہ تمہاری زبانیں میرے محبوب کا ذکر کرنا چھوڑ دیں، جب یہ حالات بن جائیں کہ تمہارے پاس موبائل کے لیے تو سارا دن ہو لیکن میرے کلام میرے قرآن کے لیے تمہارے پاس 10 منٹ بھی نہ ہو، تو پھر سزا کیا دیں گے؟ ہم تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اب جس کی معیشت اللہ تنگ کرے حضرت اسد عمر اسحاق ڈار کیا کریں گے حضرت؟ کچھ نہیں کر سکیں گے حضرت۔ اس لیے حضرت جی اگر نکلنا ہے تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنی 5 نمازیں پوری کرو حضرت۔ یہ جو معیشت کا دروازہ بند ہو گیا نا، یہ جو نہیں کھل رہا حضرت، چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، اس میں پہلا دندہ ڈالنے فجر کی نماز کا، اس میں دوسرا دندہ ڈالیں حضرت جی زور کی نماز کا، اس میں تیسرا دندہ ڈالیں حضرت جی عصر کی نماز کا، چوتھا دندہ ڈالیں اس میں مغرب کی نماز کا حضرت۔ یہ چابی آپ کے پاس ہے، یہ جو معیشت کا دروازہ بند ہو گیا نا، تیل 300 سے اوپر گیا نیچے آ گیا، پھر اوپر جانے کی تیاری کر رہے حضرت، آٹا نہیں، چینی نہیں، سکون نہیں، امن نہیں، بے سکونی ہے، چابی آپ کے پاس ہے۔
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا بن. چابی تیرے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، تو نے بند کیا ہے، تو نہیں کھولنا یہ دروازہ. چابی تیرے ہاتھ میں ہے. پہلا دندہ اپنی چابی میں فجر کا ڈال، دوسرا دندہ اپنی چابی میں ظہر کا ڈال، تیسرا دندہ اپنی چابی میں عصر کا ڈال، چوتھا دندہ اپنی چابی میں مغرب کا ڈال، پانچواں دندہ اپنی جو ہے نا چابی میں وہ عشاء کا ڈال، ایک دندہ تلاوت قرآن کریم کا بھی ڈال، ایک دندہ ذکر الہی کا بھی ڈال، ایک دندہ درود پاک کا بھی ڈال، اور پھر کھول چابی، دیکھ دروازہ کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا. یہ ہم نے خود بند کیا. قرآن سنا رہا ہوں. میں نے کو آپ کو میر تقی میر کا شعر نہیں سنایا، میں نے کو آپ کو غالب کی غزل نہیں سنائی حضرت جی کو. یہ قرآن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب حضرات یہ بن جائیں کہ ہمارے ذکر کے لیے کسی کے پاس ٹائم ہی نہ ہو کوئی بھی حضرت، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ، ہم پھر تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے. اللہ قرآن میں خود کہہ رہے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، وہ ہم تمہیں عذاب دے کے کیا لیں گے. کریم رب نے اپنی مخلوق سے اس کو اپنی شان کے مطابق پیار ہے. حضرت کتنا حضرت اس آیت میں پیار چھپا ہوا ہے اپنے بندوں. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے کیا لیں گے. ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. لیکن حضرت جی نہ شکر ہے اور نہ ایمان ہے. اس لیے حضرت جی نکلو حضرت جی اس دلدل سے حضرت، اور اپنی 5 نمازیں پوری کرو حضرت جی. اللہ کا ذکر کرو حضرت، نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھو. دیکھو حضرت جی نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے ہیں. جتنا اللہ اور اللہ کے رسول پاک سے دور جاؤ گے حضرت جی حالات، اللہ مجھے معاف کرے میں نہیں کہنا چاہتا، یہ مزید خراب ہوں گے حضرت جی. یہ میرے بزرگ اسی لیے تو کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. کیا یہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ولی گزرے ہیں حضرت، اور حضرت ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. صحابہ علیہم الرضوان کی زیارت کی، بدری صحابہ کو دیکھا حضرت. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں بیٹھنے کا شرف ملا. نبی پاک علیہ السلام کی مبارک پیالے سے پانی پیا حضرت جی نے. بڑی جتنے اب تو وقت چاہیے حضرت کے فضائل بیان کرنے کے. وہ لکھا ہے کہ حضرت نا فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے حضرت، اور ایک نوجوان بھاگتا ہوا حضرت جی فجر میں کی جماعت میں شریک ہونے کے لیے. گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھی اس دور میں، بس ایک حساب سے چلا جاتا تھا. وقت تو نہیں مقرر تھا کہ جی جڑی ہے نا 4:20 جماعت ہونی ہے، 4:40 پہ جماعت، بس اپنے ایک طریقے سے چلتے تھے. آنکھ نہیں کھلی حضرت، جماعت ہو گئی. اب وہ نوجوان بھاگتا ہوا آ رہا ہے جماعت میں شریک ہونے کو، اور امام صاحب نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں. امام صاحب کی اور اس کی آپس میں ملاقات ہوئی مسجد کے دروازے پہ. بس اس پہ تو جنون سوار ہے حضرت جی جماعت میں شریک ہونے کا. کس بات پر روئیں یار، کیسا ڈاڈا ویلا ہے حضرت جی. کتابوں میں بچوں لکھا ہے کہ وہ بھی وقت اسی زمین پہ اسی آسمان کے نیچے بھی تھا کہ اگر کسی کی صرف جماعت رہ جاتی نا تو 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آیا کرتے تھے تیری جماعت رہ گئی. کبھی جماعت بھی اتنی قیمتی ہوا کرتی تھی. اب تو نماز رہ جائے تو حضرت کسی کے کان پہ جوں نہیں رہتی ہے. کبھی وہ بھی دور گزرا ہے کہ اگر کسی کی جماعت رہ جاتی لوگ 3 دن تک اس کے پاس افسوس کرنے آتے یار تیری جماعت رہ گئی. اور آپ کو پتہ 3 دن اسلام میں کس چیز کا افسوس ہے؟ موت، مر جانے کا. تو پتہ لگا کہ کسی دور میں جماعت رہ جانے کا دکھ اور کسی کے مر جانے کا دکھ برابر ہوا کرتا تھا. یہ بھی کبھی دور تھا. کبھی ایمان اتنے مضبوط تھے، اللہ اور اللہ کے رسول سے اتنا مضبوط تعلق تھا، لوگ جماعت رہ گئی 3 دن تک لوگ افسوس کرنے آتے. تو اب تو حضرت جی اللہ معاف کرے نماز نہ پڑھ کے کسی خیال کہ میں بے نماز ہوں، بلکہ آگے سے لوگ پڑھو تو ہی پڑھ کے کی کر لیا. وہ بھائی جی میں نہیں کو پڑھ کے کیتا، وہ میرے رب کا معاملہ ہے. تجھے تیرے رب نے میرے لیے نہیں پوچھنا. 10ویں سلیمان نے تو نمازاں پڑھ کے کیتا کک نہیں، تجھے تیرا پوچھا جانا. اور میں جتنے حضرت احباب بیٹھے ہیں سٹیج پہ ہیں، ہاں باہر بیٹھے ہیں،
میری اور میرے اللہ پاک کی حضرت جو پہلی ملاقات ہونی ہے نا، وہ کیسی ہونی ہے؟ وہ ایسی ملاقات نہیں کہ جیسے ادھر ہو رہی ہے، جیسے اس کی شان کے مطابق 120 صفحے ہوں گی، 80 صفحے نبی پاک علیہ السلام کی امت کی، اور 40 صفحے حضرت جی دیگر امتوں کی ہوں گی۔ حضرت سارے انبیاء تشریف فرما ہوں گے، نبی پاک علیہ السلام مقام محمود پہ جلوہ گر ہوں گے، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق تشریف فرما ہوں گے۔ سلیمان پیش ہیں جی، یہاں آپ اپنا اپنا تصور کر لیں، پیشی ہے جی، پہلی ملاقات ہے، دیکھا نہیں کبھی حضرت جی، انڈٹھیاں جدی تانگ دلا، دیکھا تو نہیں نا، انڈٹھیاں جدی تانگ دلا، ات بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدہ قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، آزم اوس دی حمد کی لکھاں میری حمد و دے کس کاری، بے نیاز۔ پہلی ملاقات جی، جس کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، نہ دیکھ کے حضرت جھکے روئے، یاد کیا تڑپے مچلے، حضرت پہلی جی ملاقات بندے کی اور اس کے رب کی۔ اور پتہ اس پہلی ملاقات میں بندے اور رب کی جو سب سے پہلی بات آپس میں ہونی ہے، پتہ کس موضوع پہ ہونی ہے؟ نماز پہ۔ حضرت پہلا سوال پہلی ملاقات میں جو اللہ بندے سے پوچھیں گے نا، وہ کیا ہوگا؟ بندیا نماز۔ حضرت جی پہلی ملاقات اللہ پاک نے جدہ 60 سال کھادا، 65 سال کھادا، 70 سال کھادا، جدی زمین تے رہے، جدی واہ ورتی، جدی روشنی یوز کیتی، جدہ پانی پیتا، جدی سبزیاں کھادیاں، جدہ پھل کھادا، جدی منجی کھادی، جدی کنک کھادی، جدہ گوشت کھادا، جدے اسی کا ہی ہے نا۔ اور پہلی ملاقات حضرت اس رب سے بندے کی، اور پہلی ملاقات میں پہلی بات کیا؟ بندیا نماز۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، جڑا جڑا نہیں نماز پڑھتا حضرت جی کی پلے رہ جائے گا؟ پہلی ملاقات ہے، پہلی بات ہے حضرت، کی پلے رہ جائے گا؟ اس لیے پتر آج سمجھ نہیں آ رہی، اللہ کرے آج ہی آ جائے حضرت، کیونکہ اس دن آئی تو پھر فائدہ تو کوئی نہ ہوا ہے۔ ویسے حضرت جی سارے سیانے بیانے بیٹھے ہو، میں ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، مجھے نہ پڑھنے والوں کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ ایشو کیا ہے؟ کوئی ایشو تو بتاؤ نا کہ بھائی یہ ایشو ہے حضرت۔ میں نے کئی بار پوچھا ہے بڑے بڑے مجموعے سے، بولتے ہی کوئی نہیں، سارے چپ کر کے بہ رہے ہیں۔ کوئی بتاؤ نا بھائی ایشو کیا ہے؟ کوئی مسجد میں ایشو ہے؟ میں جاندے ہیں بھائی لیاقت میں کہہ کے جانا حضرت ہے ذرا ٹھیک کراؤ جڑے ایشو نہیں حضرت۔ اللہ مجھے معاف کرے، یا کوئی نماز میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ٹھیک ہونا چاہیے تھا، نہیں پہلے سجدہ ہونا چاہیے تھا، بعد رکوع ہونا چاہیے تھا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے حضرت۔ پھر نہ پڑھنے کی سمجھ نہیں آتی ہے حضرت، کہ کوئی وجہ تو بتاؤ نا نہ پڑھنے کی حضرت۔ اب مثال کے طور پہ حضرت اگر ہم دن اور رات کو 24 گھنٹوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں حضرت جی، تو میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں حضرت، کتنے بنتے ہیں جی؟ 24 گھنٹے حضرت جی۔ میں کہتا ہوں حضرت جی کوئی بڑے اچھے قاری صاحب، میں آپ کو اپنی فجر کبھی سیالکوٹ میں ہوں اور امامت کا معاملہ بنا تو سورہ یاسین نہیں کبھی مکمل تلاوت کی، آزمائش ہو جاتی ہے پیچھے، سورہ رحمان نہیں کبھی مکمل تلاوت کی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام تک، آگے پھر کچھ اور پڑھ لیتا ہوں۔ سورہ یاسین بھی اسی طرح حضرت، وہ 23واں پارہ شروع ہونے سے پہلے پڑھ لیتا ہوں۔ ہاں اگر میں نے حضرت کوئی مکمل صورت پڑھی ہے نا تو سورہ مزمل حضرت مکمل پڑھتا ہوں حضرت، ٹھیک ہے جی۔ باقی میں نے بڑی صورتوں میں تو ادھر بھی حضرت جی نا خوف آتا ہے، بھی اللہ کی مخلوق کھڑی ہے، آزمائش نہ ہو گئی ہو، سارے 2023 چل رہا ہے، ایمان انتہائی کمزور ہے حضرت جی، سڑک پہ 2 گھنٹے بھی کھڑے رہے تو فرق کوئی نہیں پڑتا، نماز کے لیے 10 منٹ بعد کھڑا ہونا پڑ جاتا، رولا پڑ جاتا پیچھے۔ شادی پہ حضرت جی بارات 3 گھنٹے لیٹ ہو جائے کچھ نہیں کہیں گے، مولوی بیچارہ 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو گل پہ جائیں گے حضرت۔ میں تو حضرت جنازے پہ جاؤں نا کہیں، ویسے تو میں بہت کم مسافر ہوں، تو مجھے اگر کوئی کہے بھی نا جنازے پہ تقریر کرنے کو، میں نہیں کرتا، میں کہتا ہوں بھائی اپنی عزت اپنے ہاتھ، ہاں یہ ادھر تو حضرت جی ان کو سارا کچھ ہی یاد آ جائے گا حضرت۔ میچ حضرت جی T20 تو اس کے بہ کے ویکھن گے حضرت جی، کوئی کم نہیں ہے انہوں ہیں جی، لیکن جب کبھی جنازے پہ 10 منٹ کھڑا ہونا پڑ جائے تو اکثر لوگ بول پڑتے ہیں حضرت جی۔
تو میں حضرت جی ذرا میں اپنی عزت اپنے ہاتھ ہی حضرت جی میں بچا کے رکھتا ہوں. تو وہ وہاں بھی پھر میں کیا کرتا ہوں کہ سلام پھیر کے میں سب سے پہلے گھڑی دیکھتا ہوں کہ کتنا وقت لگا. آج تک حضرت سورہ مزمل شریف پڑھ کے سب سے طویل جماعت گئی نا ہماری 14 منٹ ہوا. اس کے بعد حضرت جی تسبیحات سلام دعا ہم سارا کر کے نا تقریباً 20 منٹ میں حضرت وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ کلیئر ہو جاتا. تو میں نے کہا چلو جی فجر کی نماز کو ہم نے دے دیے 24 گھنٹوں میں سے 20 منٹ. جی کتنے دے دیے جی؟ یہ اللہ بہت زیادہ دی ہیں حضرت جی. تنہا پڑھو تو میرے خیال سے 5 منٹ میں کلیئر ہو جاتی ہے. چلو 20 دے دیے حضرت جی. آگے جی دوسری نماز ظہر کی نماز کو میں کہتا ہوں میں بڑا کھلا ڈولا ٹائم دے رہا ہوں حضرت جی. 15 منٹ ظہر کی نماز کو دے دیے. 2 نمازوں نے کتنا ٹائم لیا جی؟ 35 منٹ لے لیے. میں کہتا ہوں 10 منٹ دے دیے حضرت ہم نے عصر کی نماز کو. 3 نمازوں نے کتنا ٹائم لیا؟ 45 منٹ دے دی. میں نے کہا جی چلو مغرب کی نماز کو ہم نے دے دیے 15 منٹ جی. 60 منٹ ہو گئے. 4 نماز اللہ بڑا ہی کھلا ٹائم دیا. آخری نماز آ گئی عشاء 17 رکعتیں. میں کہتا ہوں جی 20 منٹ دے دیے عشاء کی نماز کو بھی. 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں نے کتنا وقت دیا؟ 80 منٹ. میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں 24 گھنٹے 5 نمازوں نے لے لیے 80 منٹ. باقی کتنا بچا جی؟ 22 گھنٹے 40 منٹ. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے. 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. 22 گھنٹے 40 منٹ میں رات آئے تو سو جا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. 22 گھنٹے 40 منٹ میں دن آئے کر معاش اپنے رزق تلاش کر. 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے. سسرال جا، ننیال جا، ددیال جا، پھپھو کی طرف جا، خالہ کی طرف جا، ماموں کی طرف جا، دوستوں کے پاس جا. تیرا وقت ہے بھائی. 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے ہیں لیکن 80 منٹ ساڑھے. لیکن 80 منٹ آپس میں بیٹھے. جواب نہیں آگے سے کو دیتا حضرت. کیوں بھئی تھوڑے نے 22 گھنٹے تے 40 منٹ. بڑا ٹائم ہے. بڑا ٹائم ہے. 80 منٹ اس ذات کے ہیں یار. کیوں نہیں دیتے اس کو اس کے 80 منٹ؟ 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے ہیں. کیوں یہ حالات بن گئے کہ آج ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے 80 منٹ نہیں بچے گا؟ 22 گھنٹے 40 منٹ دیے نا تجھے اللہ حضرت. چلو میں کب اور بھی سوال کرنے لگا. ہم نے اس کے 80 منٹ اس کو نہیں دیے. ہم نے اس ذات کے 80 منٹ اس کو ہم نے 24 کے 24 اپنے پاس رکھ لیے. تو میرا بھائی سوال یہ ہے, یہ صرف رندیر پور والوں سے نہیں ہے, پورے پاکستان کو سامنے رکھ کے سوال ہے بھائی, اگر 24 کے 24 ہی پاس رکھ لیے تو تیر کون سا مارا پھر آپ نے؟ کوئی اپنی پروگرس بھی تو بتاؤ نا, کو مجھے رپورٹ بھی تو دو نا. ویکھو نا مصباحی صاحب چوی کول رکھ کے ویکھو پاکستان کتے دے گئے ہیں. میری چانو تے پکوڑیاں دی دکان ہے, اتنی ہم نے ترقی کی ہے. میں ان مریخ ہوتے ٹیرہ نو پینچر لان دی دکان پانڈے آدھا ہوں. تو ہی کی گلنا کرن دے دی ہاں جی. امریکہ والے میرے کو آئے سن پوچھنے بھائی کیویں تو چاند تے پکوڑے کٹ لینا, میں نے بھی ٹیکنالوجی دس ہے والی. او یار بتاؤ تو صحیح, 24 گھنٹے اپنے پاس رکھ کے تیر کون سا مارا ہے ہم نے؟ بلکہ کیا ہوا, وہ جو اس ذات کے 80 منٹ تھے, ہم نے اس کو اس کے 80 منٹ, پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت ہمارے 22 گھنٹے اور 40 منٹ میں سبھی برکت چھین لی گئی. میں حضرت اس دن پھول نگر تھا, میں نے ادھر بھی دوستوں کو کہا حضرت, میں نے سب سے پہلے جب یہ حدیث پاک پڑھی نا کہ ایک وقت آئے گا کہ وقت میں اتنی بے برکتی ہو جائے گی کہ ایک سال اس طرح گزرے گا جیسے ایک مہینہ گزرتا ہے. اتنی بے برکتی ہوگی. ایک مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ایک ہفتہ گزرتا ہے, ایک ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے ایک دن گزرتا ہے. میں بڑا سوچا کرتا تھا کیسے ہوگا حضرت, وہ ایک سال 30 دنوں کی طرح ہو جائے. 365 دن ایسے گزریں گے جیسے 30 دن گزرے, اور 30 دن حضرت ایسے گزریں گے جیسے 7 دن گزرے, اور 7 دن ایسے گزریں گے جیسے ایک دن گزرا. اتنی بے برکتی. اب سمجھ میں آئی ہے کہ جب حضرت یہ حالات پیدا ہو جائیں گے کہ لوگوں کے پاس اپنے اللہ کے لیے 80 منٹ بھی نہیں بچیں گے, لوگ اس قدر غافل ہو جائیں گے.
لوگ اس قدر اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول جائیں گے حضرت، لوگ اس قدر اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہو جائیں گے، یہ حالات پیدا ہو جائیں گے کہ لوگوں کے پاس 80 منٹ بھی اللہ کی ذات کے لیے نہیں ہوں گے حضرت۔ اللہ حضرت ایسا وقت بھی گزرا ہے، میں کتابیں پڑھیں آپ دنگ ہو رہ جائیں گے۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہوا ہے حضرت، کامل ولی اللہ تھے حضرت۔ آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں حضرت، اور آپ فرماتے ہیں میں ان کی تربیت میں ان کی زیارت کے لیے گیا حضرت۔ اوٹ فریدہ ستیا میلا ویکھن جا، جے کوئی بخشیا مل جاوے تم ہی بخشیا جا۔ تکبر تو ان لوگوں میں تھا کوئی، اور بڑا خوبصورت دور تھا حضرت جب ولی بھی ولیوں کو ملنے جایا کرتے تھے۔ اب تو بھائی جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں کسی نے کیوں ملن جاواں، آج کل سارے عہدے تھے میرے کو، کتب بھی میں ہی ہوں، ابدال بھی میں ہی ہوں، عطاد بھی میں ہی ہوں، مجدد بھی میں ہی ہوں، کلندر بھی میں ہی ہوں، میں کسی سے ملنے کیوں جاؤں، سارے عہدے تو میرے پاس ہیں۔ سونا دور تھا حضرت جی، اور یاد رکھنا حضرت جایا کرو ان پاکوں کے پاس، ایک تو تکبر ختم ہوتا ہے اور دوسرا بہت کچھ ہوتا ہے، بات پھر اور طرف چلی جائے گی۔ اور فرماتے ہیں جب میں گیا، اور وہ دور بڑا سونا تھا جی، اکھاں والے لوگ سن، جس کے پاس جایا جاتا تھا اس کو بھی پتا ہوتا تھا آنے والا کیا لینے آ رہا ہے کیا ہے، تو ننے نے حضرت ہوں تو پیر صاحب دا پتر پیر، پھر اگوں دا پتر پیر، پھر اگوں دا پتر پیر حضرت۔ اب تو یہ چل رہا ہے حضرت، اب تو یہ چل رہا ہے حضرت۔ اس دور میں اقبال رو کے کہتے ہیں کم بیزن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گور گنیاں مجاور رہ گئے۔ تو وہ اکھاں والے سن حضرت محاسب فرماتے حارث کہتے ہیں میں جب گیا نا تو دیکھا بابے اور پانی چ نا آٹا کول کے نا تے کھان پہ، بڑا اوکھا کام ہے جی۔ دیکھا نا میں نے بات سنائی ہے، رات کو میں چکری تھا، میں نے وہاں بھی بات سنائی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بات کیوں کرتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے کوئی۔ اور میں ایک دن گھر گیا تو میں نہ وہ پھاڑ کے نا آٹا تو کولی چ پاک دے میں کولن لگ پیا۔ وہ بچوں کی امی مجھے کہتی ہیں کی کرن رہے ہو، اور میں ایک پاکاں دی گل ہے کہ وہ آٹا کھان دے سن، میں لوگوں کو سنانی ہوندی ہے کہ گرفت نہ ہو جائے، تو چل میں بھی ایک باری آٹا کھا لاں، گل سنانا والا تے بن جانا۔ وہ مجھے کہنے لگی نہیں کھایا جائے گا آپ سے، میں نے کہا نہیں میں اوکھا سوکھا لنگا ہوا، گل تو سنانی ہے حضرت۔ میں نے حضرت جی خیر وہ پانی ڈال کے آٹا مکس کیا حضرت، تو حضرت وہ میں نے جب وہ بنا کے نا اس کو منہ میں رکھا، وہ آگے جائے ہی نہ کوئی بھی، ذائقہ اس طرح کا حضرت، کیونکہ ہم نے تو نفس پالے ہوئے ہیں اپنے، اللہ معاف کرے آٹا تو دور خالی روٹی کھانی پائے جے ساڈے کو نہیں کھادی جاندی۔ بچیاں دی امی نوں کہنے چل پھر نال چار ہی دے دے، نال ایک چاہ دا ہی کپ بنا دے۔ ہم نے تو نفس اتنے پالے ہوئے ہیں حضرت، مجھ سے نہیں۔ میں نے حضرت نا بڑی کوشش کی کہ میں زبردستی لے جاؤں نیچے، لیکن جائے نہ جی وہ آٹا کوئی، یہاں تک کہ کہہ کی کیفیت ہو گئی، میری آنکھوں میں پانی آ گیا، لیکن آٹا مجھ سے کھایا گیا۔ پھر میں نے کہا کسی نے صحیح کہا تھا تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، عاشق سننا کھا گئے، تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ حضرت میں نے ویسے حضرت جی پڑھا نہیں آج تک کسی کتاب میں تاکہ آپ کو حوالہ نہ مانگ لے، میں اپنے پیر و مرشد کی زبان سے اکثر سنا کہ حضرت علی کی سنت ہے پانی سے روٹی کھانا، کدی کھائی ہو روٹین نہ نہیں، ویکنس ہو جائے گی حضرت، کیونکہ وہ حضرت علی پاک تھے حضرت، لیکن کدی کدی نہ پانی نہ روٹی، کیونکہ انہوں پھر بڑی تکلیف ہونی ہے جڑا اندر آ لینا، جنہوں اسی لونے سلونے تے لایا ہے حضرت، انہوں بڑی پیڑ پہنی ہے حضرت، لیکن کدی کدی اس کو کبھی کبھی حضرت علی، اور میں نے اپنے مرشد کو دیکھا جی کھایا کرتے تھے، میں نے آپ کو دیکھا ایک بسکوٹ ایک پانی ڈالا، یہ حضرت کی غذا تھی، ایک ٹک بسکوٹ اور ایک پانی، کیونکہ حضرت ان لوگوں نے جسم کمزور کر دی اپنے، لیکن ان کی روحیں طاقتور تھی۔ اسی الٹ کیتا اسی جسم جناب لیکن روحاں بیمار روحیں، اسی لیے تو اقبال نے کہا نا، اقبال کہتے ہیں اگر تیری روح میں ہے شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، جو تیری روح جیوندی ہے تگڑی ہے تیری روح،
اگر تیری روح میں ہے شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، نان شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری۔ روحاں طاقتور کر، وہ ذکر سے اپنی روحوں کو طاقتور کرتے تھے، جسم کی جانب ان کی توجہ، لیکن ارواح انتہائی قوی ہے، روحیں انتہائی طاقتور ہے۔ تو وہ حضرت حارث کہتے ہیں بابے ہوری نا، وہ آٹا پہ کھان، حضرت فرماتے ہیں آٹا وہ کھا رہے تھے، تکلیف مجھے ہو رہی، بھئی سوکھا کام تو نہیں آٹا کھانا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ آٹا ہی کھانا پڑ گیا؟ تو کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ شاید حضرت فقیر آدمی ہیں، حضرت کے گھر میں برتن ہی نہ ہو آٹا گوندنے کو، تو اس لیے پھر آٹا ہی کھا رہے ہیں۔ فرماتے دیکھا تو اسی حضرت کو یہ جائیں نا ادھر ایبٹ آباد، اور ایبٹ آباد سے حضرت آگے ہزارہ مانسرا، راستے میں بڑا سٹاپ آتا ہے کلندر آباد، تو وہاں ہمیں پتہ چلا کہ غار میں ایک بزرگ ہیں جن کو 60-70 سال ہو گئے ہیں، وہ ادھر اللہ کے ذکر میں نا مشغول ہیں۔ ہم ان کو ملنے کے لیے گئے کیونکہ مجھے بڑا شوق ہے پاکوں سے ملنے کا حضرت، جی ہم ملنے کے لیے گئے، دوپہر کا وقت تھا حضرت۔ وہ حضرت جڑیاں اتھے کو روٹیاں شوٹیاں لے کے آنے، بھئی اتھے تے کڑاہ سی حضرت جی پورا، اتھے تے ویلنا ہی جو مریداں نو کڑھ دینے حضرت، یا ہمارے اتھے جڑی پیری مریدی وہ ذرا ہو رہے، جی میر مرید دا پروٹوکول ہو رہے، غریب دا پروٹوکول، غریب مرید باہر دال کھاندے نے، میر مرید پیر صاحب نے بیٹھ کے چھوٹا گوشت کھاندے نے، الٹ ہو گیا نا۔ اللہ اینو دال کو ایدہ مار نفس اندر، ایدہ سنڈا مار اندر، اینو کو آسن دال روٹی، انہوں بچارے نو کو چھوٹا گوشت پیر صاحب آیا ہے، کچھ چنگی جائے کھا کے جائے تڑے کو، وہ بھی جا کے گیا میرے پیرہ نے مجھے چھوٹا گوشت کو آیا، وہ بچارہ کار بھی دال کھاندہ، پیرہ کو بھی دال ہی کھانڈے آڑے، وہ کار بھی گوشت کھانڈے ہیں، پیرہ کا بھی گوشت ہی کھانڈے، اینو کو آ کوئی دال کھوا، کوئی سڑی روٹی دے پورے کھوایا تھا، فرعون مار اندر دا در۔ وہ اس لیے حضرت جی بابے ہونے مرید شرید کوئی نہ، کیونکہ آئندے پیران دے مرید تھوڑا ہی ہوندے نہیں۔ حضرت اسی گئے تھے، وہ پورے نہ کٹھے کیتے دے، منگے دے انہوں نے اتھوں ہی، اور انہوں نے بھی الی لگی ہے حضرت، وہ میرے سامنے نہ سالن جے پہ پورن، میں مولوی سلیمان آج ماریا گیا، ایک کاڑی کے میں وہ حضرت جی انہوں نے سالن چی پور کے نا حضرت تو لیا رکھیا، انہوں جڑے مرید سانوں تذکیہ ہویا دا سی پاک ستھرے اندر حضرت انہوں نے مولوی سلیمان لگا ہے حضرت جی بریانیاں ہوتے، میں ان سمجھ نہ آئے، منو پیر صاحب نا اردو نہیں ہم بول دے، فارسی بول دے سن، تو منو فارسی کہندے نے شیخ، میں شیخ مارے گئے، شیخ ماریا گیا حضرت، میں حضرت جی ایک ہی پورا چکیا، میں حضرت انہوں منہ چ رکھیا، اور میرے سامنے حضرت میں انہوں بیکیا پور دیا، اڈے پرانے پورے حضرت جی، وہ میں حضرت رکھیا، وہ اندر ہی نہ جائے حضرت، میں بڑی کوشش کی تھی کہ میں ثبوتہ لگا جاؤں، نہ چتا چتا حضرت، وہ سمیل آئے حضرت اندر، لیکن میرے کو اندر ایتو تک کہ حضرت لڑائی ویچی نہ میں اندر کران، پھر وہ میری نا اکھاں جو پانی آ گیا حضرت، تو شیخ نا میں نو وے کے تے فارسی جی کہندے نے، وہ پیر صاحب نا کہندے نے شیخ آپ نے تو اپنا نفس بہت پال رکھا ہے، فرمان لگے شیخ آپ نے تو اپنا نفس بہت پال رکھا، پہلے اتھرو حضرت پورے نہ اندر جان دے سن، پھر جڑی بابے نے منو سٹ کرائی، پھر وہ دے اتھرو ڈگے، یہ واقعی میں انہوں انجی فرمان لگے شیخ آپ نے تو اپنا نفس بہت پال رکھا ہے، لیکن حضرت کمال شفقت فرمائی، فرمان لگے جتنی دیر شیخ ادھر ہیں یہ والا کھانا نہیں چلے گا، تازہ آٹا گندے گا، تازہ کھانا پکے گا، اور شیخ کو تازہ کھانا کھلایا جائے، لیکن آپ پہ حضرت جی ہونا دی روٹین جیڑا مارے حضرت ہے سندر والے سنڈے یہ تے پاکان دا کام نہیں، اسی تے پالن نہیں ہے حضرت سلطان نے نہیں کہا باج فقیران کسے نہ ماریا ظالم چور اندر، حضرت سلطان حضرت بابا بلے شاہ نے پڑھ عالم فاضل ہوئے ہو کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں، جا جا وردے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں، ایمیں ہی لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا کدی نفس اپنے لڑے لڑنا لے حضرت جی
یا مزاراں وچ تے یا کتاباں وچ وہ لڑن والے یا مزاراں وچ تے یا کتاباں وچ باقی تے جی بس چوپ ہی پلی ہے حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا فرماتے ہیں 17 سال یہاں آگے پیچھے فرماتے ہیں میری اپنے نفس سے لڑائی رہی میرا نفس انجیر مانگتا رہا میں ایک دن ایک یونیورسٹی میں تھا میں نے یہ بیان کیا تو ایک بچے نے اٹھ کے سوال کیا کہ حضرت انجیر حرام ہے میں نے کہا نہیں بیٹا حرام نہیں بلکہ بڑا فضیلت والا میوہ ہے اس کے نام پہ قرآن میں ایک سورت ہے جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں انجیر پیش کی گئی تو آپ نے صحابہ علیہم الرضوان کو مخاطب کر کے فرمایا اگر کوئی جنت کا پھل زمین پہ آ سکتا ہے وہ انجیر ہے کہتا جی پھر کیوں نہیں کھائی حضرت جنید نے کیوں لڑتے رہے اپنے نفس میں نے کہا بیٹا وہ اس لیے اپنے نفس پہ حلال چیزوں کا دروازہ بند رکھتے تھے تاکہ نفس کبھی حرام کا تقاضا ہی نہ کرے اس کو پتہ ہے جی بابا انجیر علو نہیں منن ڈے آتے حرام علو بابا نے کتے مننا ہے وہ اس لیے اپنے نفس پہ اتنی سختی کرتے تھے فرماتے کئی سال گزر فرماتے میں روزے سے تھا نفس نے پھر انجیر کا تقاضا کیا جنیدہ جنجیری کھوا فرماتے میں نے کہا چل بھئی آج نفس سے صلح کر لیتی ہیں اب فرماتے ہیں مرید کو وہ پیسے دیے جاؤ انجیر لے کے آئے وہ انجیر لے آیا حضرت سامنے رکھ کے بیٹھ گئے کہ جب افطار کا وقت ہو تو میں کھولوں افطار کا وقت ہوا حضرت نے بسم اللہ شریف پڑھ کے انجیر منہ میں رکھی اور پھر روئے اور پھر انجیر تھوک دی حضرت سوال ہوا حضرت کیوں نہیں کھا دی کیوں تھوک چھڑی فرمایا کئی سال سے نفس انجیر کا تقاضا کر رہا ہے اور میں اس کو نہیں دے رہا تھا آج پھر تقاضا کیا میں نے کہا چلو آج نفس سے صلح کر لیتے ہیں پیسے دیے تو انجیر لے کے آیا جیسے افطار کا وقت ہوا منہ میں رکھا انجیر رکھی تو اندر سے نفس کی آواز آئی جنید دیکھ لے پھر آخر اتنے سال کی لڑائی میں جیت ہی گیا نہ ہے فرمایا اس لیے تھوک دیا کہ جیتنے نہیں دینا اس کو کبھی اب تو ہم پال رہے ہیں اب ہم اس کو پال رہے ہیں اس کو ہم ایویں ہی لڑدائیں شیطان دے نال بندیا کدی نفس اپنے نہ لڑے آکھے پیر بلے شاہ اڈ دیاں پڑھنا ہے جڑا کر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں وہ کھا کام ہے جی لیکن حضرت جی جڑا دے نہ لڑے آؤ ہی پلوان جنہیں انہوں دبایا آؤ ہی پلوان برحال بات آگے جائے گی میں بات کو سمیٹوں گا حضرت جی تو وہ کہتے میں نے خیال کیا شاید بابی اور انکارنا وہ پانڈے نہیں تھا آٹا ہی اینڈی کھانڈا ہے پھر میں دیکھا تو برتن بھی تھے کہتے پھر خیال آیا کہ شاید حضرت کے گھر میں نا وہ تندور نہیں روٹیاں لگانے کے دیکھا تو تندور بھی تھا کہتے پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں لکڑیاں نہیں آگ جلانے کے لیے فرماتے لکڑیاں بھی تھی اب زیادہ حیرانگی ہوئی بھئی ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ وہ آٹا ہی کھانا پڑ گیا اب فرماتے میں تو گیا تھا سیکھنے میں تو گیا تھا تو میں نے سوال کیا حضرت سے حضرت آٹا کیوں کھاندے پہ ہو گون لینا سی تندور تاندے پیڑے کر دے روٹیاں لا کے کھاندے آٹا کیوں کھاندے تو فرماتے مجھے آگے سے جواباً فرمان لگے ہارے ساٹا اس لیے نہیں گوندا اگر گونتا تو اس میں وقت لگنا تھا تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی اگر لگاتا تو اس میں وقت لگنا تھا میں نے پیڑے اس لیے نہیں بنائے اگر بناتا تو وقت لگنا تھا روٹیاں اس لیے نہیں لگائی اگر لگاتا تو اس میں وقت لگنا تھا پھر اس روٹی کو چباتے ہوئے کھاتے ہوئے نگلتے ہوئے وقت لگنا ذائقہ تو ادھر ہی ہے نا نیچے جا کے تو سارا کچھ ہی برابر تو میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا جو اتنا وقت بچے گا نا میں اپنے یار کو تھوڑا اور یاد کر لوں گا وہ روٹی نہیں کھاتے تھے حضرت ٹائم لگنا ہے ٹائم بچا ہو تو یار نہیں تو مالک نو یاد کر رہا ہے لیکن حضرت جی اسی کھا کے بھی یاد نہیں کرتے انواع و اقسام کے کھانے اور نعمتیں کھاتے ہیں لیکن کھا کے بھی یاد 24 گھنٹے 80 منٹ اللہ کے 80 منٹ 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے ہیں بندے 80 منٹ دو اس ذات کے اس کو نہیں تو کام اور خراب ہو مزید خراب ہو جائے وہ امام حسن بصری جی وہ
دروازے پہ کھڑے ہیں، نوجوان بھاگتا ہوا آ رہا ہے فجر کی جماعت میں شریک ہونے کی، جماعت تو ہو چکی ہے۔ وہ جب آیا نا امام صاحب کے پاس تو امام صاحب کے دروازے پہ کھڑے ہونے کے باوجود بھی پوچھتا ہے امام صاحب جماعت ہو گئی؟ آپ نے فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی ہے۔ وہ جماعت رہ جانے کے غم میں نا اس کے سینے سے ایک آہ نکلی، کہتا ہائے آج میری جماعت رہ گئی ہے حضرت جی، پتہ نہیں حضرت جی ساڑی آہ کتنے گواچ گئی ہے حضرت جی، نکل دی نہیں ہوں جماعت چھڑو نماز رہ جتنی نکل دی ہے۔ لبو یار کتوں ہے آ جا کے لے آؤ کتوں لب، بڑی قیمتی چیز تھی حضرت جی آہ، اس کو ڈھونڈو کہیں سے، مانگو اس کو، لاؤ اس کو، بڑی قیمتی دولت تھی ہماری۔ وہ آہ نکلی اور امام صاحب کو تو پتا تھا نا جو اس کے لیے آہ نکلتی ہے وہ آہ قیمتی کتنی ہوتی ہے۔ وہ امام صاحب نے فرمایا اتنا دکھ ہے تجھے جماعت کے رہ جانے کا؟ اس نے کہا حضرت اہمی آہ نکلی ہے، آپ کو کیا بتاؤں میری تکلیف کا کیا عالم ہے، میری جماعت رہ گئی آج حضرت۔ امام صاحب نے کہا پھر اس طرح کر مجھ سے ایک سودا کر لے۔ اس نے کہا جی وہ کیا؟ فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، مسواک کر کے پڑھی ہے، پگ کے ساتھ پڑھی ہے، سودا یہ کر میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں، تو اپنی آہ مجھے دے۔ اس نے کہا حضرت اس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتے ہیں۔ اور اس کرتا ہے حضرت میں تیار ہوں۔ فرمان لگے میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دے دیا، عرض کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دے دی ہے۔ حضرت گھر تشریف لے آئے، وہ مسجد آ گیا، آ کے اس نے تنہا نماز پڑھی ہے حضرت، وہ بھی گھر چلا گیا۔ سارا دن دونوں کا سونا گزر گیا حضرت۔ وہ جب رات آئی نا تو اپنی چارپائی پہ لیٹا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اوے بندے یہ کیا کر دیا، اتنا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیرے سینے سے آہ نکلی تھی نا، ٹھیک ہو، وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں وہ جو تیرے سینے سے آہ نکلی تھی، وہ آہ تیرے اللہ کو اتنی پسند آئی تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا ہے۔ اور 200 رکعتیں جماعت، مسواک اور پگ کے ساتھ ہے۔ 200 رکعتیں جماعت، مسواک اور پگ کے ساتھ ادا کرنا۔ اب وہ آنکھ کھل گئی، لیکن اب ہوئی کچھ، سودا تو وہ خود کر کے آیا تھا۔ کتنی دیر سوچتا رہا ہوئے ایک ہی ہو گیا، لیکن اس نے کہا اتنا ہو سکتا ہے کہ صبح میں ایک دفعہ امام صاحب کی بارگاہ میں جا کے کوئی ترلا کروں اور سودا واپس کروا لوں گا۔ وہ اب انتظار میں حضرت، وہ اذان فجر ہوئی، مسجد پہنچا، نماز پڑھی، جتنے مسنون اعمال تھے سارے ادا کیے، امام صاحب کی بارگاہ میں السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، یہ حضرت پہچانا؟ فرمایا ہاں تو کل والا ہی ہے۔ عرض کرتا ہے حضرت آیا بھی کل والے معاملے پہ؟ فرمایا کیوں؟ اے حضرت وہ سودا واپس کروانا تھا۔ فرمایا کیا ہوا؟ نہیں حضرت وہ آپ جماعت کا ثواب واپس لے لیں، مجھے میری آہ واپس کر دیں۔ آپ نے آگے سے فرمایا اب سودا واپس نہیں ہو سکتا، کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے۔ یہ حضرت ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، میں بات سمیٹنے لگا ہوں حضرت، موسم میں بھی شدت ہے، پھر انشاءاللہ اب دیکھیں نا مثال کے طور پہ حضرت اسی حضرت اپنے نو بڑے مطمئن بیٹھے ہیں گو، لیکن حضرت ہمیں خود نہیں پتا کہ صبح سے لے کر اب تک ہمارا کتنا لاس ہو چکا ہے حضرت۔ مثال کے طور پہ چلو تہجد نفل ہے، لیکن اگر پڑھ لیتا تو ثواب ہی تھا نا۔ جس نے تہجد نہیں پڑھی نقصان ہویا نا، جس نے نہیں پڑھی ٹھیک ہے پوچھا نہیں جائے گا، لیکن نقصان ہوگا۔ اگر تو نے پڑھی ہوتی تیرے نامہ اعمال میں تہجد کا ثواب ہوگا۔ اب چلو میں آگے آ جاتا ہوں۔ جس نے، میں اسی پہ گفتگو ختم، جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، صرف فجر، ذرا حضرت اپنا نقصان سنو، بات ختم کر دیتے ہیں۔
کتنا نقصان ہوا ہے. جس نے آج فجر کی سنتیں, کتنا نقصان حضرت. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فجر کی سنتوں کا جو ثواب ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے نا, اس کو بھر دیتا ہے. اتنا ثواب ہے فجر کی سنتوں کا. زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ, فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر. ابھی خالی جگہ سنو کتنی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر بغیر رکے مسلسل 500 سال تک سفر کیا جائے تو یہ زمین اور پہلے آسمان کا فاصلہ ہے. 500 سال لگ جائیں اس فاصلے کو طے کرتے, اتنا زیادہ فاصلہ. اور فجر کی سنتوں کا ثواب کیا کرتا ہے, اس فاصلے کو, اس خالی جگہ کو. جس نے آج فجر کی سنتیں کتنا اپنا نقصان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کیونکہ حضرت اس نقصان کو فیل کرنا تھا اس نے, یہ نہیں فیل کرے گا. اس نقصان کو فیل کرنا تھا میاں دل, یہ تو بیمار ہے بیچارہ, یہ تو گناہ کر کر کے کالا ہو چکا ہے, یہ تو گناہ کر کر کے بیمار. یہ نقصان اس نے فیل کرنا تھا. فجر کی سنتیں رہ گئی. اتنا زیادہ ثواب زمین آسمان کے درمیان جو خالی جگہ, فجر کی سنتوں کا ثواب اس کو بھر دے. آج اتنا بڑا نقصان ہو گیا میرا. آپ نے دیکھا نہیں حضرت, ہزاروں کا نقصان سن کے میں نے لوگوں کے ہارٹ فیل ہوتے دیکھے ہیں. اسی نے آ کے بتایا تیرا 80,000 کا نقصان ہو گیا, وہ بندے ہی جاتے. اسی نے آ کے بتایا تیرا 1 لاکھ کا نقصان ہو گیا, بندے ہی جا پڑا. اتنا بڑا نقصان بتایا ہے کسی کے کان پہ جو رنگی ہو حضرت, کیونکہ ان کا قصور نہیں کوئی بھی حضرت. یہ نقصان فیل کرنا تھا. یہ بیمار ہے یہ. آگے حضرت پھر جو جماعت کا ثواب تھا وہ نقصان. پھر آگے جس نے فجر ہی نہیں پڑھی وہ نقصان. پھر فجر کے بعد جو مسنون اعمال تھے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے جی بات ختم, آج سمجھ نہیں آ رہی, لیکن قرآن کہتا ہے پھر اس دن بندہ آکھے گا کیا, یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں نے کر لیا تھا, کاش میں نے کر لیا ہوتا. اس لیے حضرت عرس کی یہ تقریب ہے, عرس کی یہ محفل ہے, تو بابیاں دا تے پتر پیغام ہی ہے, بزرگوں کا تو پیغام. انہوں نے تو ساری زندگی کیے ہی ہے. تو دیکھ لو حضرت انعام کتنے بندے اکٹھے ہیں. وہ بھائی آج کسی کا ٹائم ہی نہیں کسی لیے, اللہ نے سب کو لا کے جمع کر دیا. میرے بندے کا دن ہے اور اتنی گرمی میں بیٹھے ہیں. انعام ہے نا جی, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, انعام ہے اللہ کا. اتنی گرمی میں اللہ نے لا کے اتنے بندے کھڑے کر دیے, یہ انعام ہے. اس لیے حضرت آج کر لو یار, وقت جا رہا ہے بیٹا. پہلی ملاقات اور پہلی بات نماز حضرت. پہلی کیا میرے پلے رہ جائے گا اگر میں نمازی نہیں ہوں تو. پہلی ملاقات, اللہ مزہ یہ ہو میں آگے سے عرض کروں یا اللہ 5 پوریاں جماعت دینا, تو کو آگے بات ہو حضرت. پھر آگے رب اور بندے میں آگے کو بات ہو. جی حضرت جی پہلے ہی سوال پوچھا تو میں منہ تلے کر کے بہ رہا. کیا حضرت. اس لیے حضرت جی میں اسی بات پہ حضرت جی بات کو ختم کر دیتا ہوں. عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ, کمال سے بھائی سمجھایا ہی ہے, نہ کو سمجھے تو اس کا اپنا کو سمجھا. ویسے حضرت جی جن نے گجرنے انہوں نے تو کٹنا چاہیے جی ہے نا میاں محمد بخش دی گل منن. انہاں دی پھینٹی بنتی سارے انہوں نے توڑی لانی چاہیے سارے. جڑا گجر ہو کے گل نہ منے میاں صاحب دی. کتنی خوبصورت حضرت بات میاں صاحب نے کی. کیا کہتے ہیں, عذر بہانہ او چلدا نہیں. او پائیا تیرا بھی بیان سی اینڈ تے
है मियाँ साहब समझाया ही है ना, समझाया ही है ना, को समझे तो बकरी बात। उज़र बहाना वो चलदा नहीं, ते जो आखे सो करिए, ओ डीगर नू जे टहना होवे, कानू कुल कुल मरिए। इतना बड़ा मजमा बैठा, या तो को हाथ खड़ा करे ना कि भाई मैं नहीं टहना, तो फिर उससे बात कर लेते हैं, भाई तू क्यों नहीं टहना है। तो जो मंदे भी हो यार टहना है, अज ही टह जाओ। उन्होंने जो फड़ के ढाना है इधर, फिर उन्होंने जो फड़ के ढाना है, फिर मुल नहीं पैना। अज टह जाइए, अज टह जाइए। उच्चे टिबे ओ शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गाइयां, चारा नुकरा मौत ने मलियां, ते फजल करी रब साइयां। इसलिए पुत्र कर लो 24 घंटे 22 घंटे 40 मिनट तेरे ने भाई, लेकिन 80 मिनट 80 मिनट दिओ। 80 मिनट लो जी, बाबियां दे नां ते बैठे हैं, जरा हथ खिलार के दसो हाँ, इस तो बाद केड़ा केड़ा उहदे 80 मिनट उहनूं दे करेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।